ਮੁਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਆਣਾ 10 ਮੁਹਰਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਲਾਣਾ, ਖਾਣਾ बनाना, ਨਿਆਜ਼ ਪਕਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜबकि ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। توجہ فرما رہے ہو نا؟ زندہ بندہ تو بولے چانا ہاں ہاں پاک صاحب، اور لنگر بھی ہوتا کھاؤ جڑا سنی ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، سوال ہے میرے بھائی، پانی دی سبیل تسی لائی کھلو تو امام حسین دے نام دی، بالکل ٹھیک ہے، ثواب بھی ملے گا، لانی بھی چاہیے، منع بھی نہیں کرنا چاہیے، منع کرنا لا اگر نجائز آکے تو پلیت ہے، بالکل نہیں منع کر سکتے، مسئلہ ہے بے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اے کیوں لایا پانی؟ آگے بڑھیا پانی ڈکنا یزیدیاں دا کام ہے تے پانی دینا حسینیاں دا کام ہے۔ میں کہا لے یہ تو مڑ گل مک گئی ہے کہ کیویں؟ میں کہا جتنے بیٹھے ہو کیونکہ دیہات دا ماحول ہے، اس واسطے میں مسئلہ عرض کردا پیا۔ میں کہا یہ دسو جدو پانی دا وارا ہوندا ہے تسی بہنا بھراواں نال لڑدے ہو کہ نہیں لڑدے ہو؟ گواڑیاں نال لڑدے ہو کہ نہیں لڑدے ہو؟ منٹ منٹ دے اوتے بندے قتل کر دیندے ہو، اس لیے تے سارے دا پانی ڈکی کھلوتا ہے۔ ٹکے دے وچ کھلو کے تو سارا سال یزیدی بنیا رہیا ہے تے ہن جناب علی روح افزا دا پانی دا پیپا بنا کے تو حسینی بنیا بیٹھا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ اگر خدا دا نام منو یار، اسی کیا کر دے پے ہیں؟ یعنی یہ 10 دن واسطے سارے کچھ ہے۔ امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دے غلامو، یہ اصل گل ہے، اسی جیڑی گل کردے پے ساڈا او دے اوتے عمل کوئی نہیں۔ ایک دوے دا پانی ڈکی کھلوتے بندے قتل کر دے پے نے جناب، تو آ کے ٹکا اے نگاڑ میرا، تو آ صحیح ایک بار سارے جٹ، میں خود دیسی بندہ، ساڑیاں اپنیاں زمیناں، میں اجے تائیں رہائش اپنی پنڈ دے وچ رہا، میں خالص پینڈو بندہ، مینوں سارا پتہ ہے زمینداراں دے کی رولے ہوندے نے۔ توجہ ہے نا؟ سارا سال ہے کام کر دے ہوتے اینا دیہڑے حسینی بن کے بے، اور حسینی صرف پانی تائیں، حسینی نماز پڑھن والا تے اصل حسینی ہے۔ ڈلے پائے گئے، قرآن پڑھن والا اصل حسینی ہے۔ امام پاک میدان کربلا صبر کیتا، صبر کرنے والا اصل حسینی ہے۔ امام پاک دیاں بیبیاں نے پردہ کیتا ہے، پردہ کرنے والیاں بیبیاں اصل حسینی نے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ لیکن آج ساڈا کردار کیا ہے جناب دے سامنے ہے۔ کیا میں امید کراں کہ انہاں گلاں تے اسی توجہ کرے سائیں سارے حضرات؟ اے اصل مقصد ہے، اے اصل ذکر حسین اور فکر حسین۔ فکر لے کے جاؤ امام پاک دی، امام پاک دے نوکر بن کے جاؤ میرے عزیز۔ گل دور نہ ٹر جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں 2 چیزاں چھڑ کے جاندا پیا، کیڑیاں کیڑیاں؟ قرآن اور اہل بیت، اے 2 چیزاں تواڈے چھڑ کے جاندا پیا، اور دوے بھاری نے، اور انہاں نوں تھام کے رکھو، تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکدے۔ اور یہ ایک وجہ یہ کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہونے چاہیے اور اہل سنت دے کول ہیں۔ دوسری وجہ کہ قرآن یہ تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ ہن تیسری بھی سمجھو چاہ، نبی پاک نے کیوں آکھیا 2 چیزاں نے بھاری نے؟ حالانکہ قرآن ہے تو وہ بھی ایڈا بھاری تو کوئی نہیں، بندہ اتھو چاہ کے باہر لے آ سکتا، باہر چاہ کے اندر رکھ سکتا، کیوں بھائی؟ بھاری تو کوئی نہ ہویا موڑ، ڈلے پائے گئے ہو۔ بظاہر ویکھیا جاوے تو قرآن بھاری تو کوئی نہیں، اتھو چوک کے بندہ اتھے لیندا، چھوٹا جا بچہ سینے لائی پھردا ہوندا ہے، تو فرمایا قرآن بھاری ہے، یہ تو مڑ بظاہر تو بھاری کوئی نہیں۔ کی جواب ہے؟ یہ تو نہیں مینوں پتا، میں کہا سن تینوں دینا جواب۔ دوسرا فرمایا میری اہل بیت بھاری ہے، ویکھو تو سید صاحب نے، سید صاحب نو اسی اوتھے بھی لے جا سکنے ہیں، ایتھے بھی تو مڑ بھاری کیوں ہو گئے؟ اور ڈھلے نہ پے کرو یار، گل سنو، جے میں سوال میں کیتا تے جواب بھی میں ہی دینا جناب۔ ہن اے دا جواب سنو، اے دے بھاری ہون دا مطلب کیا ہے؟ دوستان گرامی، اصل عقل آدھی ہے جڑی شے بھاری ہوئے نا وہ بدل نہیں سکتی۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ چاند ایک علماء میری گل تے اپڑ گئے، جڑی شے بھاری ہوئے وہ بدل آدھے تواڈی مسجد بن گئی ہے، کوئی بندہ کہ بھی یار تے پنڈ دے وچ تے روڈ بھی ہو جان، انہوں نہ پتہ کلا کے میں روڈ تے لے جائیے، لائے جا سو۔ اور قرآن اپنے معانی، مفاہیم، مطالب، الفاظ، آیات اے دے اعتبار دے نال بھاری ہے، کوئی نہیں ایسی کتاب بنا سکتا۔ اور آل رسول ارادے دی وزنی ہے، سارا لالچ دیتا امام حسین نو، پر امام حسین نے اپنا ارادہ بدلیا نہیں۔ اے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت، اور اے ہے مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سنو، توجہ میرے حل کریا ہے، امام پاک نو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موڑیاں تے اٹھان دے ہوندے سن۔ صدقے جاواں تواڈی سبحان اللہ تو ہیں، اے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اقدس ہے، اپنے موڑیاں دے
اور ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾਣਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਐ ਸਿੱਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਠਾਓ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਠਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸੀ, ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। لیکن تسی یہ گل سنی سبحان اللہ کی اگے ٹر گئے، یہ کیا مطلب ہے؟ ذرا یہ تو بھی پردہ ہٹائیے، دیسی لوگ بیٹھے ہو تاکہ تمہیں سمجھ آوے۔ علماء فرماندے نے یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ بھی نانے تے نواسے دیاں سمجھو کوئی گلاں ہوندیاں پیاں نے، یہ بھی ایک بولی ہوندی ہے۔ آخیا او کس طرح؟ فرمایا نبی پاک نے جدو موڑیاں تے چکیا نا، تو حسین نو آخیا حسین ویکھ میں تینوں کیڈا بلند کیتا ہے۔ نہیں مزہ آیا، نہیں مزہ آیا پتر، یہ جڑی میں بلندی دیتی ہے نا اپنے کندھیاں تے بہا کے، یہ لاج رکھنی ہے حسین پاک، یہ سمجھو گل ہو رہی ہے اپنے نانا پاک دے نال۔ اور پھر دوسری بات فرمایا کہ اے حسین میں اج تیریاں اے جڑیاں لتاں دا اتنا حصہ میرے کولے میں پھڑیا اس واسطے کہ تو ڈگ نہ پویں، میں قابو کیتا، میں سنبھالیا ہے۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنے بیٹھے تو آپ اس طرح پگڑی مبارک، سر مبارک، آپ نبی پاک مبارک امامہ شریف ہی رکھتے سن نا، تو اس مبارک امامے نو پکڑ کے بیٹھے نے۔ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ نانے نواسے دیاں گلاں ہو رہی ہیں۔ کیا؟ فرمایا نانا جی آج تسی میریاں لتاں پھڑ کے کھلوتے ہو نا، تو انشاءاللہ یہ لتاں حیاتی کدی ڈولن نہیں لگیاں، تے جے تسی مینوں ایڈا بلند کیتا نا تو میں تہاڈی اج پگڑی سنبھال لئیے تے کدی تہاڈی پگڑی میں تھلے نہیں ہون دیواں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ توجہ ہے جنہوں مزہ ہے ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار دینا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا مقام و مرتبہ۔ اور ایتھے ساڈے علماء نے فرمایا ہے واقعہ کربلا جدو بیان کرنا، جی میں ساڈے کئی غیر محتاط بندے جنہاں دی تربیت کوئی نہیں، وہ ہے میں قوم نو نا کمزور کر کے اور روا کے ٹر جاندے، وہ سمجھتے ہیں اسی آج بڑی تقریر کیتی ہے، جبکہ علماء فرماندے نے واقعہ کربلا بیان کر دیا انج نہ کرو کہ محسوس ہوئے بھی آل رسول کاری کچھ نہیں سکے تے بڑے مجبور آن تو ناندے تو ہاتھ پلے ہوتے کچھ نہ۔ فرمایا نہیں، فرمایا شہادت انج بیان کر، حسین دی جرت، انہاں دی طاقت، انہاں دی استقامت اور انہاں دا دین تے ڈٹ جانا بیان کر، تاکہ قوم کمزور نہ ہوئے، قوم تکڑی ہو کے چلی جائے۔ آج ساڑھے لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں اسی شہادت بیان کیویں کرنی، اور ساڑھے ادھے تو زیادہ بندے ہوندے نے جڑے آدھے نے بھی اسی رو لیا نا تو اسی حسین نو راضی کر لیا۔ رونا ہی نہ تو اس گل تے رو کہ امام حسین نمازاں پڑھ جان تو میں نہیں پڑھ سکدا، اس گل تے رو۔ ہن نہ بھولیا کدیں کو سن نہ لگے، رونا ہی نہ تو پتر اس گل تے رو بھی امام حسین پاک تے اوتھے قرآن پڑھدے رہے تے میں ایتھے نہیں پڑھ سکیا، رونا ہی تے اس گل تے رو بھی امام حسین دیاں بیبیاں تو اوتھے پردہ کیتا ساڑیاں ایتھے چھٹیاں ودیاں، رونا ہی تے اس گل تے رو کہ انہاں اوتھے شریعت دا دامن نہیں چھڑیا تے ساڈے کول ایتھے شریعت تے عمل نہیں ہوندا، رونا ہی تے پوتر انہاں گلاں تے رو نا، انہاں گلاں تے روندا کوئی نہیں، بس وہ ذکر شہادت سن کے رو کے ٹر جاندے۔ گرامی قدر حضرات، عرض کرنے دا مقصد اے وے شہادت نو جدو بیان کرنا جرات اور بہادری دے نال بیان کر، اور کس طرح توجہ میرے جملے دا لطف لے آئے، اس جرات اور بہادری دے نال امام حسین دی شہادت نو بیان کیتا جائے، ایک تو دسیا جائے کہ جتنا مرضی گندا حکمران آ جائے او دے سامنے جھکنا نہیں، تے اے دسیا ہے نہ حسین جھکیا ہے تے نہ خادم حسین جھکیا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات میں؟ عزیزان گرامی یہ گل تے دستا پیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت نو اس انداز نال بیان کر قوم ترکڑی ہو جائے، قوم جوان ہو جائے، قوم باطل دے سامنے کھڑی ہو جاوے۔ توجہ ہے نا؟ لیکن آج اس قوم نو کیا پیش کیتا جا رہا ہے؟ اے جناب دے سامنے ہے اہل سنت بنو، اہل رسول دا مقام سمجھو، آپ دی قربانی سمجھو، اور یاد رکھو ادھر ادھر ویکھیا تو میں گل سنا لواں، توجہ ہے تو سناواں۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مبارک ساری تقریباً 58 سال آپ دی عمر، تقریباً
57 یا 58 سال بعد 56 سال لکھے آپ دی عمر اقدس ہے اور اس عمر دے اندر 6 سال تقریباً آپ دے نبی پاک دے نال گزرے. بعض علماء فرمایا 7 سال 7 مہینے 7 دہاڑے آپ نبی پاک دے نال رہنے. اس بعد نبی پاک پردہ فرما گئے. 6 مہینے حضرت سیدہ پاک دے نال, اس بعد سیدہ بھی پردہ فرما گئی ہیں. اور باقی 50 سال مولا علی پاک اور صحابہ دے نال رہنے. لیکن لوگ وہ 50 سال کوئی بھی نہیں بیان کرتا, یا ولادت یا شہادت وچلے 50 سال کوئی نہیں دستا. وہ اس تو نہیں دس دے, انہوں نے دسنا پائے گا بھی پھر صحابت یا امام حسین دا پیار کتنا ہا. 2-3 گلاں سنا دے مجھے جاگ دے بیٹھے ہو تو سنو ذرا, سنو اور ترکڑے ہو کے سنو اور سنی بن کے سنو. اور سنی بھی جو جا رہ کرو جڑے اندروں منافق اور پلیت نہ بنیا کرو. معذرت دے نال سدا بہار سنی ربیع الاول چی ساڈے تے محرم چی ساڈے ایو جے سنی سانو چاہیے نے. او بیٹھے اے جڑے پلیت اور منافق قسم دے لوگ ساڈے وچ وڑ گئے نا, انہاں کے بڑا کم خراب کیتا ہے. لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ جتنی دیر میں جینا تواڈے تے میں چھوڑے پٹ کے رکھسا تے گل ہی کوئی نہیں میرا پتر. یہ اسی نہیں واضح کرنا تے کہ واضح کرنا ہے. اور مینوں لگدا اسے واسطے قوم پیار کر دی ہے, ورنہ تواڈے وچوں اکثر چہرے میں وینا جمعہ پڑھن واسطے میرے کول جاندے نے. لیکن پھر ساتھ کہ نہیں جی سانو مڑ تقریر سنا, آخر کوئی تو نہ ہے نا. اور ویسے میں اگے ویکھ رہا ہوں ساڈے بھائی وقار صاحب محفل کرویندن ہر سال. میں اتنے میں کہ یار اس سے میں پہلو آیا لیکن جو بندے نہیں لبدے پائے اگو مسیح تے بڑے تے کھلوتے آن. چلو اچھی بات ہے, اللہ انہاں بھائیاں ساڈے نوں برکت دے اور تواڈے سارے پنڈ نوں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. حضور دے سچے غلام بنو اور پکے سنی بنو, سدا بہار سنی بنو. وعدہ کر دیو میرے نال سدا بہار سنی. اور سدا بہار سنی ہوندا ہی وہ ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرن والا بندہ ہوندا ہے. آؤ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنازے تو واپس آؤندے پے نے, توجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ پاک نے آکھیا بھی اے بندے کٹھے ہوئے بیٹھن کے مسئلہ ہے تھے. انہاں آکھے تھے امام حسین بیٹھن تو لوگ نا کول بہ کے تے آپ دے نال گلاں باتاں کردے پن. حضور دے نواسے آج 1400 سالاں بعد ساڈے ڈھڈ وچ اتنا پیار ہے تے جڑے اس لحان انہاں دے ڈھڈ کتنا پیار ہوئے گا. وہ بڑا محبت ہے ایک انداز تھی. تو سارے بیٹھے فرمایا اچھا حسین پاک بیٹھے جی. فرمایا چلو آج میں بھی مل کے جانا. حضرت ابو ہریرہ پاک گئے, حضرت امام حسین جی وہ فرمایا سارے پیچھے ہو جاؤ, میرے نبی دا صحابی آ گیا ہے اور بزرگ آ گیا ہے, جی میں آپ نا میرا چاچا آ گیا ہے, جی ہٹ جاؤ پیچھے. تے جی حسین اتنا حیا کردا ہے تے حسینیاں نو بھی تو حیا کرنا چاہیے ہے نا. ایو تے سبق ہے میرے امام حسین دا. اے لوکی نہیں نہ دس دے کہ صحابہ اور اہل بیت دا پیار کتنا ہا. لو جی حضرت ابو ہریرہ پاک قریب آئے, آپ دے نال گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں. حضرت ابو ہریرہ دی نظر پہ گئی. توجہ میرے ال پتہ نہیں میں گل سمجھا سکاں یا نہ, مینوں احساس اس گل دا 12:30 پونے 1 ہوندے پین. گڑیاں تے 12 وجن دیو منہاں تے نہ وجن تے مڑ سواد آوے نا, ذرا لگ جاندا پتہ. حضرت ابو ہریرہ پاک دی نگاہ پہ گئی امام حسین دے نا جوتے مبارک تے نا جوڑے پاک تے, ادب دے لفظ جوڑے پاک تے ویکھیا نا تو انہوں تھوڑی جی مٹی لگی ہوئی آئی. 2 روایتاں, ایک ہے کہ آپ نے اپنی پگڑی دعا کے جڑی چادر لئی بدن او لے کے نا بزرگ ہو کے وڈے ہو کے صحابی ہو کے امام حسین دا مبارک جوتا صاف کرنا شروع کر چھڑے. حضرت امام حسین فوراً پوچھے نا بزرگو چاچا جی میرے نبی دے صحابی ہو تسی یہ کی پہ کر دیو. فرمایا جڑیاں شانہ میں تیریاں سنی بنا نا اے اسے واسطے تے تیرا ادب کریندا پیا. سارے بولو پنجی والے ہو سبحان اللہ پیار دے نال. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جناب. اے ہے انہاں دا ریلیشن, اے ہے تعلق, اور اینو بیان کوئی نہیں کیتا جاندا. ولادت تو شہادت وچلے 50 سال کہیں دسنین دلے پائے گئے. دوستان گرامی سناما چاہے گل جی 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 اچھا بزرگ میں کہ شاید کو سوال آلا بیل ہی تموڑ کیا کریے یار جدو اسی حق بولنے ہیں نا یقین اللہ سے کرو کئی بندے پچا ہی نہیں سکتے. لیکن کئی بندے راضی بھی ڈھیر سارے ہوندن خدا انہاں سارے نو مدینے لے جاوے ہیں اور اہل سنت اس واسطے سے سارے نال پیار کر دی. لیکن جڑی میں گزارش کردا پیا وچلے 50 سال بھی دسو اور اے دا ایک اور جھلک اگر اجازت ہوے تے سناواں بنا مان. ادھر مدر وکھیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد وچ بیٹھ کے دیندے درس قرآن. تے جویں ہن میرا منہ آ پیچھے مینوں پتہ ہے گلی دے وچوں کیڑا ٹپدا پیا میری نظر پہ جانی ہے تواڈی نہیں پینی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابہ اور تابعین دی ایک جماعت نو مسجد نبوی شریف دے بیٹھ کے درس قرآن دیندے پن سمجھاندے پن قرآن او دی آیات او دا نزول او دے مفاہیم اور معانی اور مطالب.
آپ دی نظر پئی کہ امام حسین گزر کے گئے، آپ نے یکدم تقریر یعنی وہ گل کردیاں گل بدلی نا، آپ نے فرمایا وہ جتنے بیٹھے ہو جنتی ویکھنا ہی نے، سمجھ آنی چاہیے، وہ جتنے بیٹھے ہو جنتی ویکھنا ہی نے، انہاں کہ جی ویکھنا ہے، انہاں کہ بھاج کے جاؤ مسیح تو باہر نکلو، جڑا سجے پاسے جاندا پیا جنتی ہو سی، انہاں ویکھیا تے امام حسین جاندے پیا۔ اے ہے صحابہ کرام علیہم رضوان دے نال اہل بیت، اور اہل بیت یعنی امام حسین دے نال صحابہ کرام دا پیار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد دے اندر کھڑے ہو کے جدو مال و دولت آیا تقسیم کر دے پین 500 روپیہ 500 درہم فی کس بندے دا متعین فرمایا، 500 سارے نو 500 دیتا، جدو حسن و حسین آئے تے 1000 روپیہ دیتا ہے۔ کاش کہ تانوں سمجھ آ جا، میں پچھلے 50 سالاں تے نظر پاندا پیا، اے میں جلدی گل ہے تانوں سمجھ آوے پچھلے 50 سالاں ہویا کیا، سمجھ آ رہی؟ بوئے بند دیتے تھے اگاں لکھ لعنتی جے جملے بولن والے تے امت نو لڑائی جاندے ہو جھگڑے۔ اگر حضرت عمر نے اگ لاؤنی سی تے میرے نبی نے رب کولو عمر نو منگیا ہی کیوں سی؟ مینوں دسو تے صحیح نا یار، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کچھ خدا دا خوف کرو یار، اللہ دے بندیو، مسلمان والی بولی تے مسلمان والی رکھ لو یار۔ اگاں لا دیتیاں تے فلانا تے ٹمکان، یہ اگ لائی ودن پورے ملک دے اندر اور بد امنیاں ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ میرے ملک نو بد امنی تو محفوظ فرمائے۔ دوستان گرامی، حضرت عمر پاک دا بیٹا آدھا ہے ابا جی ایک گل پوچھنی ہے۔ پوچھ پوتر کیڑی پوچھنا ہے؟ اسا کہ حضور تہاڈا انصاف بڑا مشہور ہے، لیکن آج مینوں لگدا ہے کہ کو تھوڑا جا وعدہ گھاٹا ہویا کھلا ہے۔ تہاڈی جٹکی بولے، فرمایا پوتر کیڑی شاید آ؟ فرمایا کہ آپ نے امام پاک اور 1000 روپیہ دیتا ہے تے مینوں تساں 500 دیتا ہے، حالانکہ اس لیے چھوٹے ہیں جدوں میں نبی دے نال جنگاں لڑدا ہوندا ہوں، میں تہاڈا پوتر بھی ہاں، انہاں تو وڈا بھی ہاں، جنگاں بھی میں لڑیاں، انہاں تے لڑیاں ہی کوئی نہیں اس لیے، یہ تو ہن وڈے پے ہوئے تے حضور تساں انہاں نو جناب علی 1000 تے مینوں 500۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے وہ ترورام ہے نا، وہ نیڑے آیا، فرمایا پوتر گل تیری ٹھیک ہے پر مینوں ایک ٹھڈے دل نال گل دا جواب دینا ہی۔ اس نے کہڑا؟ آپ نے فرمایا تو 1000 روپیہ لینا ہے؟ آخر جی آ۔ فرمایا مڑ ماں او جی لیا جی، او جی حسین دی ماں ہے، نہیں مزہ آیا، 26 والے 25 والے ایਂ تے نہ کرو نا یار، او پیو او جی لیا جی، او جی حسین دا باپ ہے، بیرا او جی لیا جی، او جی حسین دا بھائی ہے، وہ آدھا سرکار یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مڑ 500 انصاف دے تے 500 انہاں نو اس رشتہ داری دا عطا کر دیتا گیا۔ بولو نا سبحان اللہ پیار دینا۔ اوے دس ہوئے میرا چاہنے گلاں کون بیان کرے گا؟ اے یہ اہل سنت دی محفل، اے پچھلے 50 سال او بیٹھے ہو، یہ تو میں مڑ پوچھنا ہویا نا جی۔ جزاک اللہ میرے بھائی، اللہ تانوں برکت عطا فرمائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عزیزو او خدا دا نا نے ذرا اہل بیت اور صحابہ دا پیار پڑھ کے ویکھ لو جناب۔ اور آؤ آخری گل کر کے پھر تہاڈے کول میں اجازت منگاں گا۔ نہیں خدا دا نام منو بڑھیا، میں کو سولر تے چلدا پیا، ہاں 1 گھنٹہ ڈھیر سارا ہوندا ہی نے، اے ہن وہ تو اس لیے دے حقائق تے دسدا بیٹھا کہ اصل مسائل کیا نے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے ہن اے اصل صحابہ اور اہل بیت دا پیار، اور اج تک اے سوال نہیں حل ہویا امام حسین میدان کربلا چ گئے تے صحابی کیوں نہیں گئے؟ اے سوال کرتے پے کر دین کہ کو نہیں کر دے؟ ہن میرا جواب سنو ایسے، میں کہ پہلی گل ہے کہ یہ واقعہ نبی پاک دے پردہ کرنے تو 50 سالاں تو بعد پیش آیا ہے۔ انہاں 50 سالاں دے وچ اکثر صحابی پردہ کر گئے سن۔ امام حسین دی عمر اس لیے 7 سال جلے نبی پاک نے پردہ کیتا ہے، یہ بعد اس لیے جلے واقعہ کربلا پیش آیا اس لیے 56 سالاں دے آن، بولو نا یار 57 سالاں دے سارے آن۔ اس لیے جڑے چھوٹے بچے سن نا وہ چند ایک سن، وہ بڑے ہو، جویں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین، یہ بچپن یہ اس لیے وڈے ہوئے، یہ اس لیے 50 60 سالاں دے آن، تے باقی 50 سالاں دے وچ اکثر نبی پاک دے صحابی پردہ کر گئے سن۔ میری گل نو نوٹ کرو، آدھے صحابی کتنے آن؟ اور میں کیا مر رہے جڑے پہلے ہو ہی فوت گئے نا، تو لبدا بنا ہے، پہلی گل ہے۔ دوسری گل ہے جڑے اس لیے کو موجود بھی سن نا، انہاں دی عمر 4 ہستیاں اور چند بندے ہور کڑ کے 50 60 سال، باقی سارے دی عمر 80 سال تو اتے ہا، جڑے کو چند ایک موجود ہیں، باقی تو سارے صحابی پردہ کر گئے، تے تو کربلا چ ماری گیا 4 واری فقیر، اے فقیر 4 واری گیا، 5ویں واری اس واری جانا میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ آپ دا مزار وکھرا ہے،
باقی جڑے 70 شہداء انہاں دا مزار وکھرا ہے، یہ ہو گیا ٹوٹل 71۔ ایک ہور صحابی ہے جہدا نام حبیب ابن مظاہر ہے، او دا مزار بھی وکھرا ہے۔ میں کہا یار مینوں ہور کسے گل دا جواب مینوں دسو، حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ اگے دا مینوں نہیں پتا۔ میں کہا تاری ملنگ دسو اے نبی دا صحابی ہے، 82 سال عمر سی، لیکن امام حسین دے نال میدان کربلا دے میں شہید ہویا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ؟ اس ویلے اکثر صحابہ پردہ کر گیا اور جڑے موجود آن انہاں دے تک دنیا پتہ نہیں کتھے کتھے آن، مواصلاتی نظام تیز کوئی نہ، جنہاں دے تک خبر پہنچی وہ سارے اتنے پہنچے نے اور انہاں شہادت دی نظرانہ پیش کیتا ہے۔ اے آکھنا کہ جناب آل رسول گئے تے صحابی کتھے آن، اینج صحابہ دی توہین نہ کر رہے۔ 21 بندے خاندان رسول دے نے، باقی نبی پاک دے صحابہ اور صحابہ دیاں اولاداں ہیں جڑیاں میدان کربلا دے وچ آن۔ اے گل سمجھ آ جاوے تے انشاءاللہ کدی تیرے دل دے اندر صحابہ دے خلاف کوئی گل نہیں آئے گی۔ توجہ ہے میرے بھائیاں دی کہ کوئی نہیں ہے جناب؟ گفتگو نو میں آکھیا سی بالکل اختتام دی طرف لے کے آ رہا ہوں، تو بجلی نے بھی مینوں اشارہ دے دیتا ہے، میں بات ختم کردا پیاں۔ اور بات اے وے میرا چن، امام پاک دا ذکر کر دے ہو سن دے ہو، لیکن اصل بات میری اوتھے ہی کھلی ہے۔ ایک تا حسینی مزاج نو لے کے آؤ اپنے اندر، کیڑا مزاج ہے؟ اور دوسرا حسینی کردار نو اپنے اندر لے کے آؤ۔ دو چیزاں دی اس ٹائم ضرورت ہے۔ حسینی مزاج یہ ہے کہ حق نو حق آکو، جھوٹ نو جھوٹ آکو، اور صحابہ اور اہل بیت دی پیار دی گل کرو، نفرت دی گل نہ کرو۔ اور حسینی کردار کیا ہے کہ امن، محبت، صبر، نماز، سجدہ، پردہ، تلاوت، ادب صحابہ اور اہل بیت دا، اے دو چیزاں تے عمل ہو جاوے، سمجھ لو تسی سچے حسینی بن گئے ہو۔ کیا میں امید کراں انہاں دوہاں چیزاں تے عمل فرماؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تواڈی تے ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے، آمین، بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے گا وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو قربانی ہے وہ اسلام کے آخری مہینے میں ہے جس کو ہم ترتیب دیتے ہیں، اور یہ قربانی اسلام کے پہلے مہینے میں ہے، لیکن امتزاج یہ ہے وہ بھی نبی اور آل نبی کی، یہ بھی نبی اور آل نبی کی، وہ بھی 10 تاریخ کو، یہ بھی 10 تاریخ کو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو فرمایا جی پنجابی میں، چلو میں تھوڑا جا لین تے میں چڑھن دیو، مڑ پنجابی بول لینے آئے، ہاں جی میں تسی بیٹھے ہو آئی لگتا پچھ تو سنامنی پوسی توانو، لیکن پنجابی سنائینے آئے، لیکن بات تھوڑا سمجھ لیں پھر میں خود بخود پنجابی پہ آ جاؤں گا۔ گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو سمجھیں آپ سارے حضرات تھوڑا سا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کے آخری مہینے میں بھی قربانی اور پہلے میں بھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ مسلمان سمجھیں کہ اسلام تم سے قربانی مانگتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یقین فرمائیں، قربانی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میدان میں چلیں گے، آپ کو تلوار لگے گی، کٹ لگے گا تو ہی قربانی ہے۔ قربانی کے بہت سارے مفاہیم علماء نے بیان کیے ہیں۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہش کو پیچھے کر کے دین اسلام اور رب رسول کی خواہش کو پورا کرو۔ قربانی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ مثال کے طور پر اب یہ جو آپ وقت نکال کے آ بیٹھے ہیں، 12 بجنے والے ہیں اور آپ کے آرام کا وقت ہے، تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ آپ وقت کی قربانی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی قربانی ہے بھائی جان۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کے تابع کر دیا، وہ عالم مفتی قاری بن گئے اور وہ دین پھیلا رہے ہیں، جیسے یہ اسٹیج کی زینت آپ کو اکثر علماء نظر آ رہے ہیں، تو ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کی قربانی دی ہے۔ حالانکہ بچے ہوتے ہیں، پڑھیں گے، ذمہ دارہ کریں گے، دکانداری، نوکری تو آئے گا تو سب، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا دین پر، یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اب کئی بندے ہوں گے اس محفل میں، ہو سکتا ہے وہ نہ بیٹھے ہوں، لیکن انہوں نے تعاون ضرور کیا ہوگا کہ یار 5000 میرا لے لا، 10000 لے لا، لیٹاں دا میں ساؤنڈ دا میں، ہو سکتا ہے بیچارے وہ نہ آ سکے ہوں یا کسی بیرون ملک بیٹھے ہوں یا دوسرے شہر میں بیٹھے ہوں، تو یہ انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی ہے۔ یہ جو آپ نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، بہت پیاری مسجد بن رہی ہے، اللہ اس کو برکت دے اور آپ کو بھی برکت دے۔ یہ آپ تمام احباب، اگر کسی نے 10 روپے بھی دیے ہیں تو اس نے بھی اپنے مال کی قربانی دی ہے یہاں پر۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میری جان، اب یہ ہم جو بول رہے ہیں ظاہر سی بات ہے، ہم مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کے بعد یہ گھنٹہ زور لگاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسے تو نہیں نہ لگ جاتا، تو یہ ہم اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات، قربانی کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ دین کے لیے آپ اگر کوشش کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ وہ وقت کی قربانی ہے یا مال کی قربانی ہے، وہ اولاد کی قربانی ہے یا آپ کے جسم کی قربانی ہے، وہ جس اعتبار سے بھی ہو، اگر دین کے لیے ہے تو وہ قربانی بھی ہے اور اللہ اسے قبول بھی فرما لیتا ہے۔
دوستان گرامی، اگر امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس حیثیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ادھر دیکھیں میری طرف، آپ نے وقت کی قربانی بھی دی ہے، مال کی قربانی بھی دی ہے، اولاد کی قربانی بھی دی ہے، وطن چھوڑنے کی قربانی بھی دی ہے، اور اپنے جسم کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ یہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قربانی، یعنی کوئی بندہ قربانی دیتا ہے ایک چیز کی، کوئی دو کی، کوئی تین کی، امام علی پاک دین کے لیے جتنی قربانیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری امام حسین کی اس قربانی میں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس عظیم جرت کو اور استقامت کو ہر سال بڑی محبت کے ساتھ سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے پہلی بات، اور ہم سب کو بھی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کے جو شہادت کے مفاہیم ہیں ان کو بڑا آسان انداز اور خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ اب رب کا انداز ہو اور خوبصورت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ مردہ سوچنا بھی نہیں۔ اچھا دوسرا پارا پڑھے نا تو اس میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ کہنا بھی نہیں ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ تم نے مردہ کہنا نہیں ہے، اور چوتھے پارے کی اس آیت میں ہے کہ تم نے مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ زبان پر بھی پابندی ہے اور ہماری سوچ پر بھی پابندی ہے۔ اندازہ کریں آپ حضرات، ایک آپ دیکھیں نا، آپ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ اے کام مڑ کے نہ کریں، یا آ گال موڑ نہ بولی میں تے دس دا پیا، ایک بار یہاں روکنا ہوں، اور اگر زیادہ تاکید مطلب ہو تو بندہ آ جائے سوچی بھی نہ پیا۔ یہ ہمارے دنیاوی اعتبار سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ شہید کو تم نے مردہ کہنا نہیں ہے، اور دوسری آیت میں کیا کہا کہ مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ اچھا بھئی آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں اور دیہات کے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے شہری بندے جڑے برگر کھان والے ہوندے نا انہاں نوں 2 دیہاڑے بعد کئی گل سمجھ آندی ہے تے تساں موقع تے سمجھ جاندے ہو۔ اس گل نوں ذرا سمجھن دی کوشش کرے، ہولی ہولی پنجابی بھی تانوں سنائیے نا موڑا ہے، اس گل نوں سمجھو ذرا میرے عزیز اور میرے دوست۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہید نوں تسی مردہ نہیں کہنا، حالانکہ عقل والا بندہ سوچ سکدا ہے کہ شہید جڑا شہید ہوندا ہے نا وہ موت نوں بھی اپنے گل لاوندا ہے، او دے جسم دے بھی ٹکڑے ہوندے نے تے قبر دے وچ بھی ٹر جاندا ہے، یعنی جے جسم دے بھی ٹکڑے ہو گئے، مر بھی گیا، قبر وچ ہی ٹر گیا، تسی پھر مردہ نہیں کہہ سکدے۔ تے مڑ پتہ چلیا کئی قبراں جا کے بھی زندہ ہوندے ہی نے، تے مڑو بولی کھدے گئے جڑے آدھے نہیں جی قبروں والے تو زندہ نہیں ہوتے تو قبروں پر جانا نہیں چاہیے تو بلانا ڈمکانا۔ میں کہ میرا پوتر تو کدی آیت دا مفہوم سمجھ جا، میں تینوں سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ کئی بندے قبروں میں جا کے زندہ ہے، اب شہید زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے صرف اس کو مردہ نہیں کہنا، جدو بندہ گل کرے نا پھر پوری اگے ہونی چاہیے، اور قرآن پوری بات کرتا ہے۔ اگر ہم مردہ نہیں کہہ سکتے تو پھر شہید کو کیا کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، فرمایا ان کو زندہ کہنا ہے، اور وہ تو زندہ ہیں۔ اب دیکھو یہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ یہ اگرچہ بظاہر موت آ گئی، قبروں میں چلے گئے، جسم کٹ گیا، لیکن تم مردہ نہیں کہہ سکتے، تم انہیں زندہ کہو گے۔ ہیں کہاں گے؟ قبروں میں ہیں، کیا زندہ؟ تو مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ قبروں والے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور چلو شہید نو مان جو آ کے آ شہید نو منی بیٹھے تو قرآن دے وچ باقی نو میں نہیں مندا، میں کہا یہ تو تہاڈی کمزوری ہے، نہ منن والے ہو، یہ تو تہاڈی کمزوری ہے۔ اصل مسئلہ ہے وے اور دے نال سنیا ہے، شہید دا رتبہ گھٹ ہے تے نبیاں دا ود ہے، سمجھ آندی پئی ہے؟ تے جے گھٹ رتبے والے نو رب نے نہیں مرن دیتا تے جڑا ہر قبر وچ چمدا ہے، فرنٹ سیٹاں نے میرا ساتھ دے سو تھوڑا جا کے کوئی نہ دے سو، اے اصل مسئلہ ہے۔ اس واسطے سمجھو فاضل بریلوی نے صحیح فرمایا، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس واسطے اس مسئلے نو سمجھو۔ اچھا میں ایک گل ہور بھی جناب دے سامنے عرض کراں، میرے عزیز میرے بھائی، جتنے بھی بندے فوت ہو کے قبرے جاندے نا انہاں نوں اوتھے زندہ کیتا جاندا ہے، باویں بندہ مومن ہوے تے بندہ کافر ہوے۔ یاد رکھو اگر وہ زندہ نہیں ہوندے تے سوالاں دے جواب کون دیندا ہے؟ اگر وہ زندہ نہیں تو نبی پاک نے کیوں فرمایا جدو قبرستان جانا تے چل کے کہنا السلام علیکم یا اہل القبور، تے جدو وچ ہے ہی مٹی تے سلام کینوں آکھے ہی نے؟ بلکہ ایتھوں تک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس لئے قبرستان جانا ہے نا تے قبراں دے اوتے پیر نہیں رکھنے تے قبر تے ٹیک نہیں لانی۔ پوچھیا وجہ؟ فرمایا قبر والے نوں پیڑ ہوندی ہے، وچ کاشا ہے تو نوں پیڑ ہوندی پئی ہے نا، تے موڑو کدے گیا عقیدہ؟ یہ اسلام دے اندر جڑی صحیح تعبیرات ہیں نا، میرا چان انہاں نوں سمجھن دی کوشش کیتا کرو۔ کوئی بندہ بھی قبر جاوے نا تے اونوں قبر دے وچ زندہ کیتا جاندا ہے،
ہاں اگے دو گلاں ہوندیاں، بندہ کافر ہوے تے قیامت دی صبح تائیں لتریشن ہوندی رہندی ہے، تے جے بندہ مسلمان ہوے تے جنت دی کھڑکی کھول کے اودیاں موجاں لوا دتیاں جاندیاں نے۔ ہن سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ نو؟ تو اس واسطے اے آکھنا کہ قبراں والے زندہ کوئی نہیں تے جے دے زندہ نہیں نہ مڑ مودی والا کام کرے کرو، مودی اور بندہ مار جاوے تے اگ لا دیندے ہی نے۔ توجہ نہیں فرمائی نا آپ حضرات نے؟ تو جنہاں دے نہیں تو مڑ دعا کے چلاؤ۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شہداء احد، ایک گل کر لواں تاکہ مسئلہ حل ہو جاوے، احد دے جڑے شہید ہیں میرے نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو ان کو آ کے سلام کرے گا یہ اس کا سلام بھی سنیں گے اور جواب بھی عطا فرما دیں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے مدارج النبوہ دے اندر لکھیا، اسے چیپٹر نو کدی پڑھ کے ویکھو نا احد والے نو، اوتھے لکھ دین فرمایا ایک عورت اتھوں گزری، دا نام سی فاطمہ خزاعیہ، قبیلہ بنو خزاعہ دی عورت سی، اوتھوں میدان احد دے وچوں گزری نا تو انہوں یاد آیا بھی حضور نے فرمایا انہاں نو جڑا سلام آکھے تے سن دین تے جواب دین دین، تو آدھی مینوں ایویں چیتا آیا نا تے میں لگدی نے سلام آکھیا نا تے فرمایا اونچی آواز دے نال او سارے نے آکھیا وعلیکم السلام، تے میں ڈر گئی تے میرے نال میری بہن سی، اس آکھیا ڈردی کیوں؟ نبی پاک فرمایا نہیں کہ ایتھے جڑا بھی سلام آکھے جواب شکر کر تو ہی سن لیا ہے۔ ہاں اے شیخ عبدالحق محدث نے مدارج دے اندر لکھیا ہے۔ تو عرض کرنے دا مقصد ہے ہر بندے نو یہ سلام سن جائے ضروری نہیں۔ ہن کئی بندے آندے نہیں بڑا جے شہید زندہ تے مڑ ساڈے سانو سلام کیوں نہیں سنیندا؟ میں کہ جڑے کناں نال تو گانے سندا رہنا دلے پائے گئے ہو، جنہاں دے نال تو غیبتاں سننا ہے تے گالی سننا ہے، انہاں کناں دے نال تینوں یہ سنی سی پیا؟ کدی انہاں کناں دے نال تو قرآن سنیا ہوندا، درود سنیا ہوندا، نعتاں سنیاں ہوندیاں تے موڑ تے تیرے کناں نو کو صفا بھی نصیب ہوے آ تے پاک بھی ہووینا تے کاشا سن بھی لینا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اسی طرح بعض آدھے بڑے شہید زندہ سن دسیندا کیوں نہیں؟ میں کہا پہلو اکھی پاک کر، اکھی تب کیتی بنا پلیت بد نگاہی فلماں ڈرامے موبائل جڑا ہے نا تے بیڑے غرق کر کے رکھ دیتے۔ تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے پہلے اپنی اکھی تو پاک کرو نا، پھر اس تو بعد تو انہیں منظر بھی نظر آ جائے گا۔ جڑا جتنا پاک بندہ رہندا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دے پردے اتری جلدی اکھاں دے اور دل دے کھول دیندا ہے اور پھر وہ نظارے ویدا ہے۔ جویں نبی پاک فرماندے سن نا انی، آپ فرماندے سے انظرو مالا تنظرون، آپ بعض روایات بخاری دے اندر انی ارا مالا ترون، فرمایا جو میں ویدا پہ تو ویکھ ہی نہیں سکدے۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ تو اپنے زبان، اپنے کن، اپنے دل اینو صفا نصیب کر، جدو صفا مل جائے گی اینو چیزاں نظر آنیاں شروع ہو جان گیا۔ تو عرض کردہ پیا شہید دے بارے میرے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے شہید نو مردہ سوچنا بھی نہیں، آکھنا تے بڑی دور دی گل ہے، مردہ سوچنا بھی نہیں، اے شہید زندہ ہوندا ہے۔ ہن ذرا توجہ کریا، ذرا ایک اور حدیث نال ملا کے تانوں میں سناواں نا تے زیادہ سمجھ آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، نبی پاک فرمایا میں تواڈے وچ دو بھاری چیزاں چھڑ کے جاندا پیاں۔ فرمایا لو ان تمسکتم لن تدلوا، فرمایا اگر تسی انہاں دوہاں چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑ لیا، تھام لیا، فرمایا تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکدے۔ پوچھا گیا حضور کیا کیا چیزاں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی، فرمایا ایک رب دا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اے دو چیزاں نے، فرمایا میں تواڈے چھڑ کے جاندا پیا، انہاں نو جنے مضبوطی دے نال پکڑ لیا وہ بندہ کدی گمراہ ہو سکدا؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی؟ علماء نے ایتھے ایک سوال اٹھایا ہے اور یہ سوال تانوں سننا چاہیے ہے اور یہ بڑا توجہ طلب سوال ہے، اور اس سے نا اپنے جڑے اہل سنت دے لوگ ہیں اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو تانوں یہ گل سمجھنی بھی چاہیے، چونکہ اسی سنی ہے، سانوں اپنے عقیدے اور نظریے دا پتہ ہونا چاہیے ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ ادھر میں ادھر وکھیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے واسطے میں دو چیزاں چھڑ کے جاندا پیا، قرآن اور اہل بیت، صحابہ دا تا ذکر ہی کوئی نہیں۔ آپ سنیے اس گل نو اسی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آکھیا پہلے ایتھے دوسری روایت سنا اور یہ بھی صحاح دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک دی ایک حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جاندا پیا۔ پوچھا کیڑی کیڑی؟ فرمایا میری سنت اور کتاب۔ ایک دے اندر اے مفہوم بھی موجود ہے، لیکن میں جڑی سنا رہا میں تانوں ایہو سنانی ہے۔ او دی وجہ کیا ہے؟ لوگ آدھے نے تے صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں۔ میں کہا پتر گل پتہ کی ہے، عقل ہوے نا تے سارا مسئلہ حل ہو جاندا ہے، محبت والے بنو، نفرت والے نہ بنو۔ اور وہ کس طرح غور میرے ال کریا ہے؟ میں کہ تو آنا صحابہ دا ذکر کو نہیں، صرف آل رسول دا ذکر ہے۔ میں کہ مینوں یہ دس قرآن دا تے ہے نا؟ کہندا ہاں قرآن ہے۔ میں کہ اپنے ایمان نال مینوں دس قرآن تینوں جمع کر کے دتا کہ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ قرآن جمع کر کے دتا کہ آخر یہ جڑا قرآن مجید ہے یہ تو سانو جمع کر کے دیتا صحابہ کرام نے،
تو میں کہا نبی پاک نے اسے واسطے فرمایا قرآن نو پکڑے ہوئے قرآن جدو کیتا ہی صحابہ نے جمع صحابہ نو مننے گا تے قرآن نو مننے گا نا یہ تو صحابہ نو نہیں مننا تو قرآن نو بھی نہیں مننا تو مڑ بے ایمان ہو جائے گا اس واسطے بے ایمان نہ ہو قرآن نو بھی من صحابہ نو بھی من ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو گرامی قدر حضرات اس واسطے قرآن مجید ساڈے کول ہونا اور ساڈا قرآن تے ایمان رکھنا اے عدالت صحابہ اینو منن دے مترادف ہے کہ اسی صحابہ کرام علیہم رضوان نو من لیا ہے چونکہ قرآن نو جو من لیا جمع ہی انہاں کر کے دتا ہویا ہے اس واسطے صحابہ دا ذکر موجود ہے اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تواڈے وچ قرآن چھڈی جانا اور دوسرا آل رسول نو ادھر سارے مائی میں ذرا توجہ کریا دو چار بندے موبائلاں چ بیٹھے نکل کے میری گل سنا تانوں فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ عزیزو نبی نے کتنی چیزاں دیتیاں سارے بولو ایک قرآن ایک اہل بیت ہے مسئلہ تاں حل ہونا جے دوئے تیرے کول ہوون تے قرآن بھی اور اہل بیت بھی اچھا زمانے چی ہو جائے لوگ ہیں جڑے قرآن ہے اوتھے حسین دا ذکر کوئی نہیں مولا علی دا ذکر کوئی نہیں حسن قرات دیاں محفلاں کردے نے مصری چکاری سدے بیٹھے ہوندے نے میں کہا بلے باہروں بھی قاری صاحب کے حسن قرات دیاں محفلاں کرنا ہے تے میں آکھیا انہاں کاریاں دا تا ذکر ہے تے کاری کربلا دا ذکر کیوں نہیں ہے انڈرسٹینڈ کر رہے ہو حضرات گرامی گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آیا آپ حضرات نو تو قرآن اگر ہے تو پھر کربلا لکاری کیوں نہیں ہے ہن سمجھ آئیے آپ حضرات حضرت مولا علی پاک دے بارے اے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھیا فرمایا مولا علی پاک جدو گھوڑے تے سوار ہوندے سن نا اے مرزا اینڈ کمپنی دا کوئی بندہ بیٹھا تو بھی ذرا غور کرا ہے انہوں بار بار آکھیا جاندا ہے حالانکہ میں مرزا دا ہن ذکر کرنا چھڑ گیا چونکہ وہ مر گیا ہے بلکہ وہ قبر تے ہی اسی بلڈوزر پھیر دیتا ہے لیکن پھر بھی کئی آدھے نہیں تھوڑی اور منڈ بھائی جی میں تو ہاتھ رکھنا ہے رکھ کوئی نہیں سکدا میں کہا بڑا چیکدا ہوندا سی ایدی بولی جواب دیتا ہی میں تو بڑی بک بک کردا سی ہن نکلنا پتر سمجھ آئی اے ذرا گل سنیا ہے مرزا اینڈ کمپنی اور یہ جتنے بھی فالور اور جتنے دے چمچے کڑچے وہ بھی ذرا توجہ کرن توجہ ہے میرے بھائیاں دی کہ کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ یا آپ دی اہل بیت آپ دا قرآن ہوئے یا آپ دا دین ہوئے میرے بھائی یہ دا جھنڈا کوئی بھی تلے کر سکدا پاکان امت دا کوئی بندہ بھی جھنڈا تلے کر سکدا نہیں یہ یاد رکھ لو اچھا میں نا یہ جڑا مرزا ہے نا نکی جی گل ہوئی نا بندہ کسی دی کرامت سناوے یا شان و فضیلت سناوے آدھا کہانی کہانی میں کیا پورے محلے دی یہ کہانی ہے ارے آتے نو میں دساں سال مسئلہ کی ہے توجہ کرنا ذرا یہ جی جملے بڑی تکلیف دیندے نے انہوں تو چمچا بیٹھو تو میں دسیا ذرا مودا حساب مڑ اور حساب نہ کرے سا تماشے بنائے ہوئے نے لوکاں نے جناب دین دا نقشہ بھی گاڑ دیتا ہے اور سنو اے بات سمجھنا لی ہے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جب کیا آپ گھوڑے تے جدو سوار ہوندے نے ایک رکاب دے وچ جدو پیر مبارک رکھ دے نا قدم اقدس تے آپ قرآن شروع کر دے نے تے جدو بھوا کے دوسرا قدم مبارک دوسرے پاسے آندا ہے تے قرآن ختم ہو جاندا ہے یہ حضرت مولا علی پاک دی کرامت ہے میں کہا ہن دس چھوٹے مرزیا ہوں دس یہ کہانی آکھیں گا اتنے آ کے چپ ہو جاتا ہے نہیں جی میں تو بولوں گا تو مر جاؤں گا تو میں کہا اس واسطے میں کہا بول تو ایک کرامت دی اچھا اسی بزرگاں دی کو گل کریے نہیں یہ تو میرے ذہن چ نہیں آتی ادھر ادھر ویکھیا تو میں مسئلہ سمجھا رہا میری چان بعد لوگ آتے ہیں جڑیاں تسی گل کردے یہ تو ساری سمجھ چ نہیں آتی میں کہا تاں ہی تو سچی ہے جو سمجھ چ نہیں آتی آخر کیوں میں کہا کرامت سمجھ چمدی نہیں ہوندی کرامت سچی تا ہوندی ہے جو سمجھ دے وچ نہیں آوندی جے سمجھ وچ آ جاوے تے موڑ کرامت کیڑی گل دی ہے اور سمجھ بھی بندیاں والی ہوے مرزیا تیرے ورگی گندی نہیں تو اس واسطے میں عرض کردا پیا اے جڑا مرزا نے پچھلے سال سٹیٹمنٹ دتی سی اور ویڈیو موجود ہے سن سکدے ہو تسی آدھا جڑا آدھا نا امام حسین نے جڑ کے قرآن پڑھے اے سب جھوٹ ہے اے مرزا وہ پلیت بندہ ہے اور انہیں سنانا والا کو بیٹھا تو وہ بھی بڑا پلیت ہے کہ دے بندے دے پیچھے لگ گیا دھوبی دا کتا ہے نہ گھر دا رکھیا نہ گھاڑ دا رکھیا نہ ادھے دے رہے ہو نہ ادھے دے رہے ہو سمجھ آ رہی نہ وہ کول جا سکدے ہو نہ اپنے کول بلا سکدے ہو ہیں کی ہو جیا پیو بنایا ہی نے نہیں توجہ فرمائی نا کی ہو جیا پیو بنائی بیٹھو جڑا آپ لوارث ہے اس واسطے بندے دا پیو ہوے داتا صاحب ورگا تے ہوے نا یار ہے سلطان باہو ورگا تے ہوے نا یار ہے کم از کم بندہ مان تے کر سکے نا انہاں دے اوتے یا جماعت علی ہوے یا مہر علی ہوے یا غوث جلی ہوے یا مولا علی ہوے ہیں جدا بزرگ اور بابا ہوے تو مڑ سواد آمدا ہے نا تو میرے عزیز اور میرے پیارے دوست اس واسطے ایو جا نکمے نالائق اور جاہلاں کولوں بچ جاؤ
یاد ہے نہیں جی یہ تو کہانی ہے تو یہ تو نیزے پہ چڑھ کے نہیں پڑا. میں کہا ایو گل علماء نے فرمایا ہے. ونڈ کر لا مجھے جاگ دے بیٹھے ہوتا. اجے دیکھو علماء نے فرمایا ہے. ادھر بھی کیا ہے فرمایا قرآن اور اہل بیت کٹھے نے. آواز مٹھی ہو گئی تھوڑی فرنٹ سیٹ والے. قرآن اور اہل بیت اکٹھے نے. یہ علماء فرماندے نے حدیث دے وچ ہے. اچھا ایک کنج اکٹھے نے. نبی پاک فرمایا حتی یردا علی الحوض. فرمایا میں حوض کوثر تے بھی ہوواں گا تو میرا قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہی آن گے. جتھے اہل بیت ہے اتھے قرآن ہے اور جتھے قرآن ہے اتھے اہل بیت ہے. میں نکتے دو دینے نے جے سمجھ آ جانتا. پہلا نکتہ میں کہ پورے زمانے چ ویکھ لا کدائیں قرآن دیاں محفلاں ہیں تو حسین دیاں کوئی نہیں, اور کدائیں حسین حسین ہوندا تے اتھے قرآن دا حافظ کوئی نہیں. ایک سنی ہے قرآن بھی پڑھدا ہے تے حسین دے نعرے لا کے محفلاں بھی کر لیندا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ ان مسائل نو میری جان سمجھن دی کوشش کرو. عقیدہ سمجھو, حدیثاں سنو تو سمجھو. سمجھ آ رہی ہے نا جی عزیزان گرامی؟ اے پہلا نکتہ ہے. ہن دوسرا نکتہ ہے. معذرت شاہ صاحب آپ دی توجہ اور علماء دی توجہ چاہ لینا, اور سارے بھائی بھی سنیا ذرا. اے جڑا مرزا کمینہ کہندا ہے نا کہ نہیں نہیں امام حسین نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو یہ فلاں, میں کہا تو جڑا نا آ تینوں اتاری جواب دے گا, تینوں اور کوئی نہیں دے سکدا میرے ورگا جواب. پورا کئیاں نو میرے جواب دی بڑی پیڑ ہوندی ہے نا, ہو سکدا اتنے مجمع وچ بیٹھے ہون میں تو منڈ کے رکھاں گا تو گل ہی کوئی نہیں جناب. تیریاں پیڑاں اینیاں وداواں گا تو یاد رکھے گا جناب. ایسے بد نصیب لوگ آ جاندے نے, اسی مسلک دا پہرا دینے, اسی اپنے مالکاں دی نوکری دینے ہیں. کئیاں دے منہ ایویں فٹے منہ بنے ہوئے ہوندے نے. اپنے منہ نو سیدھا کرو, سمجھو اصل حقائق کیا نے. لیکن صدقے جاواں جے ایک دو پلیت ہوندے تے باقی 1000 بندہ پیار کرن والا بھی تے بیٹھا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اسی تے پیار کرن والے نو. واہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بار ایک بندے خط لکھیا تے بڑا برا بھلا آکھیا. سید نعیم الدین مراد آبادی آ کے حضور دا ایڈریس لکھیا کھلوتا, میں بندے لے کے جاؤں گا تینوں پھاٹوں گا. اینو میں گڑا ہیں جو اے گلی جی میں گھڑیندی ہے میں سیٹ کر کے اساں. اعلیٰ حضرت مسکران لا پے. آپ نے فرمایا نہیں یار اینو کٹن دی کوئی ضرورت نہیں ہے, اے ساڈا مخالف ہو گیا, اے دے کٹین واسطے اتنا ہی کافی ہے. نہیں توجہ فرما رہی؟ اے ساڈا مخالف ہو گیا تے کٹین واسطے ایڈا ہی کافی ہے. تو ویکھے ذلیل ہوندا چونکہ نے ساڈی مخالفت جڑی کیتی ہے نا وہ اس واسطے نہیں کہ میں کوئی اس خاندان دا بندہ, اس واسطے کہ میں حضور دا نوکر ہاں, آل دا نوکر ہاں, اصحاب دا نوکر ہاں. تو آپ نے فرمایا تو خود ہی ذلیل ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا انہیں جو مینوں کو برا بھلا آکھیا یا میرے واسطے کو گل ایسی چبڑ ماری سوں تے تسی اینو اج کٹن جاندے پئے ہو. تے جیڑے بندے روزانہ مینوں سلام لکھ دین تے حال چال پوچھ دین تے دعاواں دین دین تے پیار کر دین, جے میرے دشمن نو کٹنا ہے تے میرے پیار والے نو کوئی زمینہ بھی لائے دیو. ہائے اے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جواب عطا فرمایا. اس واسطے یہ مخالفین ہوندے راندن, اور تو سفید راندے ہو سوشل میڈیا تے آئے دن ساڈے مخالف وہ کدے گئے جڑے بڑے بکدے آن سپیکر بدلے انج کدھر گئے, بس ختم. اودی وجہ کہ انہاں ساڈی مخالفت نہیں کیتی, انہاں مسلک دی کیتی ہے. اسی کل بھی مسلک دے نوکر سی, اسی اج بھی مسلک دے نوکر ہیں. اور ویکھ لو جڑا حسد دے وچ آیا ہے اج جو لبدا ہی کوئی نہیں پیا. میں کہ میرا پتر اج بھی توبہ کر کے آ جا, اللہ تینوں بھی عزت دے دے گا, نہیں تو سڑدا بھی رہے گا تے مردا بھی رہے گا تے تینوں پوچھنا بھی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہن کئی میں فیصلہ آباد گیا تو بندے ہمیں معافی دے دیں کہ وہ بھی مڑیا اے پوچھو وہ آیا اسپیشل 10 بندے لے کے آیا. آپ تو پتہ ہے نا جی 10 بندے لے, حضور مینوں معافی دے دو. میں کہ یار میں معاف نہیں کرنا, تانوں کرنا اللہ نے معاف. تسی تو کھڑے ہو جاندے ہو جناب علی, بڑی بدماشی کر دیو ساڈے نال, پتہ نہیں کیا ہے. او جی ہن نہ معافی دے دیو. میں کہ تسی اعلان کر دیو کہ اسی مسلک اہل سنت ہیں, تانوں معافی ہے. جاؤ میں کیا معافی یقین اللہ تے کرو. ہن اس دن 10 بندے لے کے پھر ہاتھ چومے, پیر چومے, متھے چومے. میں کہ ہن چومن دا کی فائدہ یار؟ سمجھ آ گئی ہے؟ سال رول لیا ہن سمجھ آ گئی ہے. ساڈی مخالفت نہیں کوئی کردا. اسی جدوں گل کرنے اسی مسلک دی گل کرنے. میرا نہ تہاڈا کسے بننے دے نال کوئی سانجھا ہے, نہ کوئی زمیناں دا رولا ہے, نہ کوئی رشتیاں دا رولا ہے. ساڈا ایو رولا ہے, اسی سنی ہیں, اسی نبی دے نوکر ہیں. نہ نبی دے صحابہ دی دشمنی اسی لے سکنے ہیں, نہ اہل بیت دی دشمنی. اسی انہاں دے بھی نوکر ہیں, اسی انہاں دے بھی نوکر ہیں. ساڈا یہ مسئلہ ہے. کوئی اٹھ کے صحابہ نو پے جاندا, کوئی اہل بیت نو پے جاندا. تو کون ہوندا ہے؟ ساڈے جیندیاں جی تو پے جاویں گل تے مڑا نہیں گئی. ایو رولا تانوں بابے خادم رضوی نال ہا. جتنی دیر جیندا رہیا لوگ کتری تو دے خلاف بھوکدے رہے, تے جدو مر گیا تے 2 کروڑ بندہ جنازہ پڑھن ٹر گیا. گوڑے ہو جو مخالف ہو تو ترکی لین گئے ہو. آخے نہیں بھاویں جی ہو جا بندہ بڑا چنگا ہا. میں کہیو تو دسنے چنگا وہ ہے جڑا مالکاں دا نوکر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز میرے بھائی اس واسطے اس بات نو سمجھو. ایو حال ہے جڑا کمرے والی کوٹھے والی سرکار ہے اے بنیا کھلوتا ہے. لیکن اے جواب میں ہکو دینا ہے, چونکہ اسی پاکاں دی محفل اس پلید دا اسی ذکر نہیں کر سکتے. صرف تانوں ایک دسنا ہے
کہ قرآن اور اہل بیت نو نبی پاک نے اکٹھا کیتا ہے. یہ اکٹھے ہو سن تو سچ ہے, اکٹھا نہیں ہے تو سچ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, قرآن اور اہل بیت نو نبی پاک نے پتہ کیوں اکٹھا کیتا ہے؟ علماء نے فرمایا دی ایک وجہ ہے. قرآن ہے اصول دی کتاب. قرآن دے وچ اللہ نے اصول بیان فرمائے نے بہت سارے, اور جیڑا اہل بیت ہے یہ پریکٹیکل ہے. اج کل دے جڑے کو 2-4 جماعتاں پڑھی ودے ہو نا, اے تواڈے واسطے میٹرک سائنس دے نال پڑھ دیو, اے تواڈے واسطے گل ہی نے. مولوی صاحب پڑھے لکھے ہیں یا نہیں, ترکڑا ہو پتر. ہاں ایم اے اسلامیات کیتا ہے تینوں تیرے جوگا تے میں. ہاں ہن ذرا گل سنیا ہے, قرآن ہے اصول اور اہل بیت ہے پریکٹیکل. بہت ساری قرآن مجید برہان رشید دے وچ گلاں نے جڑیاں عام بندے نوں سمجھ نہیں آ سکدیاں, لیکن وہ اہل بیت پریکٹیکل کردے. این مثال دے طور تے قرآن مجید دے وچ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا محبوب جڑی تواڈی اہل بیت ہے نا, اے دے تو اسی ہر قسم دی نجاست نو دور رکھیا ہے, گندگی نو دور رکھیا ہے, اے ستھرے نے. یہ کیا مطلب ہے؟ مینوں ایک بندے نے کراچی پوچھا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, آپ ہمیں سمجھا گے؟ میں کہا ہنے سمجھائی نا, ذرا جگیا ہے ذرا. میں کہا میں ہنے سمجھانا, یہ تو گل ہی کو نہیں پوتر. اس کہا کیویں؟ میں کہا کئی بندے ایسے ہیں نا زمانے دے اندر جڑے امام حسین دے نال پیار نہیں کرتے اور یزید دے نعرے لاندن. پچھلے تو پچھلے سال کراچی شہر دے اندر باقاعدہ جلوس نکلے یزید دے حق. پتہ تانوں اس گل دا؟ پتہ ہے نا جی, اے علماء نوں پتہ باقاعدہ جلوس نکلے نے یزید دے حق وچ. تے میں آکھیا پتہ نا تانوں بے یزید دے نعرے لاندے پے؟ کہ ہاں. میں کہا او اس آیت تو سبق حاصل. آکھیا کیویں یار مینوں سمجھ نہیں آئی. میں کہا میرا پتر گل اے وے, قرآن مجید دا اصول اے ہے کہ کوئی گندگی اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکدی. تے اج جڑے اہل بیت دے نال پیار نہیں نہ کردے یا امام حسین دے نال پیار نہیں کردے, اے بندے نہیں اور اے چنگے نہیں, اے گندے نے. کیوں؟ میں کہا جس اہل بیت دے نیڑے اللہ گندگی نو نہیں آن دیندا, گندیاں نو کیویں آون دے گا؟ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ آدھا جی تاری صاحب بات تو سمجھ آ گئی ہے. تو میں کہا ایو ساڈا وعدہ ہے بھی اسی سورہ نہیں لاؤندے, گل سمجھا دے. سمجھ آ رہی میرے بھائیو؟ اچھا دوسری بات, ہن قرآن دا دوسرا اصول ہے. ادھر بھی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے شہید نو مردہ نہ کھیا, وہ زندہ ہوندا ہے. اے قرآن دا اصول ہے. تو یہ پریکٹیکل بھی تو ہونا چاہیے بھی بندہ شہید بھی ہوے تو زندہ بھی ہوے. کئی بندے اپڑ گئے تو کئی اجن کوئی نہیں اپڑے, بے میں کی آکھوں. اے قرآن دا اصول ہے, اے تھیوری ہے, اور اس تھیوری دا پریکٹیکل امام حسین نے کربلا کیتا. کیویں؟ فرمایا قرآن دا شہید زندہ ہے تے میں او دا پریکٹیکل نیزے تے چڑھ کے دستا پیا بھی ہے کہ زندہ ہے. کو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات میرے عزیز اور پیارے دوست, اس واسطے میں حدیث پاک تو سنا رہا ہوں بے قرآن نو اہل بیت دی نظر دے نال ویکھ اور اہل بیت نو قرآن دی نظر دے نال ویکھ, پھر تینوں پتہ چلے گا نبی پاک دی آل دا کیا مقام ہے اور نبی پاک دی اصحاب دا کیا مقام ہے. دوستان گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں دو بھاری چیزاں چھڑ کے جاندا پیا, انہاں دا دامن تھام لو تسی کدی گمراہ ہو سکدے. اور کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے؟ ایک قرآن تے دوسرا بولو بولو. آج جتنے بندے بیٹھے ہو نا اس محفل دے اندر, اگر میری گنتی غلط نہیں تے 500 دے قریب تے بندے ہون گے. اگر میری گنتی غلط نہیں تھا تے جے باہر کھلوون والے بیلی جڑے عاشقاں نے لنگر جلے لنگر ہونا ویکھ لے ساری مسجد بھری جانی نے. کئی جے چوکاں گلیاں کھلوتے نا موبائل شوبائل لے کے. ساڈی قوم نو بھی تے ایک مسئلہ ہے نا, تو جڑے عاشقاں نے لنگر جدو تشریف لے حسین بولو تو صحیح چ سبحان اللہ. کیوں لنگر ہے سی بھائی جان؟ ہاں لنگر ہے, اے بریکنگ نیوز ہی نے. ہاں وہ ویکھیا جلے سلام ہوندا ساری مسجد تربوڈ ہو جاندی, اے بھری ویندی ہے جناب. تہاڈی بولی برین منو آدن سارے آ جاندن. تو پہلو بھی آ کے سنیا کرو تاکہ عقیدہ ٹھیک ہوے, مسلک ٹھیک ہوے, سانو حقائق دا پتہ لگے. میں صرف جناب دی خدمت وچ گزارش یہ پیش کردا پیا میرے عزیز میرے بھائی, قرآن مجید اور اہل بیت فرمایا دو چیزاں دے کے جاندا پیا تانوں, ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. اینو سمجھو, یہ ایک مطلب یہ بھی ہے اور ایک بڑا پیارا مطلب ہے. اگر میں سمجھا پایا تو انشاءاللہ علم چی تواڈے چ اضافہ ہو سی اور نال محبت آل رسول بھی تواڈے دل دے وچ وج جائے گی. اسی جتنے بیٹھے نا پہلی گل ہے سانو قرآن پڑھنا چاہیے ہے. آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں ذرا دل تے غور کرو, کتنے دیر ہو گئی اسی قرآن کھول کے نہیں پڑھیا. اس پر اکا فیل آئے اسی, یقین اللہ تے اکا فیل آئے. امام حسین نیزے تے چڑھ کے بھی پڑھ دے پے نے. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ تے اگر آپ نعریاں تے گل رکھیے تو محفلاں کر کے لنگر کھا کے ٹر جائیے تو مڑتے آپ کہڑے حسینیاں میں دسو تے صحیح نا. میں ہن تاندلیاں والا سی اور اتنے میں ایک گل کیتی ہے, اجازت ہوے تو تانوں سنا لواں, جے جاگو تو مڑ سنا لواں, چونکہ پیغام تے مڑ ہر جگہ تے دینا ہوندا ہے نا اور یہ ضروری بھی ہے. سنو,
میں گل اتنے کی کہ کربلا کے میدان کے اندر دو چیزاں نے اس حدیث کی وضاحت تک جرا میں کر کے جا سا. ایک ہے حسینی کردار، ایک ہے یزیدی کردار. حسینی کردار دے اندر کیا ہے؟ توجہ میرے حال. نماز، روزہ، سجدہ، پردہ، صبر، امن، ادب، صحابہ دا، اہل بیت دا، یہ حسینی کردار ہے. اور دوسری طرف یزید کا کردار ہے، بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، اچکا، چور، ڈاکو، لٹیرا، شرابی. دو کردار ہیں، حسینی اور یزیدی. سانو کہڑے کردار تے عمل کرنا چاہیے؟ سوال میں تواڈے تے کر لینا. سارے بولو بڑے کئی ترٹھے بیٹھو، خیر تے ہی نے. کہڑا کردار تے عمل کرنا چاہیے؟ حسینی کردار تے سانو عمل کرنا چاہیے. ایمانی قرآنی دسو آپ کرتے پے ہیں؟ ایو اصل مسئلہ ہے. سارے اسی جلسے کیتی بیٹھے ہیں، دیگا پکائی بیٹھے ہیں، پیسے بھی سٹی جانے ہیں، نعرہ بھی سنی بھی جانے ہیں، اللہ اللہ سارے گتی بیٹھے ہیں. کردار ساڈا حسینی نہیں رہ گیا. سارا سال کام یزید والے تے محرم دے گا حسین دیاں. نا 500 بندہ چپ ہو گیا نا، کسی دی ساہ نہیں نکلیا. گل حق ہے، یہ نوٹ کرو. تقریراں دا مقصد کرنا دا چسکا نہیں ہے. سارا سال کم یزید والے، بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، سود کھاندے پینے، بہنا دا حق، بھراواں دا حق، دبی کلوتن، گواڑیاں نو ذلیل کیتی کلوتن، سارا کچھ ہے. نعرے امام حسین دلائی جاندے او کے شاہ ہو. توجہ ہے؟ مینوں پتہ ہے ایسے ہی ہو جائی سبحان اللہ ہونی جی آکھی نے، لیکن چونکہ میں پیغام عرض کردا پیا اور یہ جرت دے نال دسنا پوندا ہے. عزیزان محترم، سانو چاہیے اسی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کردار تے عمل کریے. اور دوسری بات،